تو اس میں ضروری نہیں کہ جس کی معیت ہے وہ ساتھ ہو آپ کے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بلند اور اونچی مثالیں ہیں. لیکن مسئلے کو قریب کرنے کے لیے بات سمجھائی جا سکتی. اوپر سورج ہے، سورج کی ٹکیا ایک، وہ سورج کی ذات ہے اوپر، اور اس کی دھوپ دنیا کو پہنچ رہی. اوپر سورج ہے، نیچے اس کی دھوپ ہے. اوپر چاند ہے، نیچے اس کی چاندنی. یہ مخلوقات ہیں. جب یہ بات مخلوقات میں ممکن ہے تو ان کی اللہ کے سامنے کیا نسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر، اور اس کی معیت، اس کا احاطہ، اس کی قدرت، اس کا سمع اور بصر، رحمت اور تائید مخلوقات کو حاصل بذات ہی اوپر ہے. جیسے چاند اور سورج اوپر ہے. اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بجلی کی مثال لے لیں. بجلی کا ایک مرکز ہے، ایک گھر ہے اس کا، اور وہاں سے ہزاروں میل دور بجلی جا رہی. مرکز ایک طرف ہے اور اس کا پھیلاؤ ہزاروں میل دور پہنچ رہا ہے. تو یہ چیز تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. مخلوقات میں جب یہ چیزیں ممکن نظر آ رہی ہیں تو خالق کا کیا کہنا؟ یہ ہے وہ خلاصہ جو سلف کا ایک عقیدہ اس صفت کے تعلق سے کتاب و سنت کے دلائل سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. آج بالخصوص سب سے گمراہ طبقہ صوفی حضرات، انہوں نے اس صفت کو مسخ کرنے کی کوشش کی. کوئی کہتا ہے اللہ لا مکان ہے. بڑے بڑے شعراء نے اس لا مکان کے ہونے کو ذکر کیا اپنے اشعار میں. وہ لا مکان، لیکن مکان اس کا عرش موجود ہے. کتاب و سنت کے محکم دلائل سے ہی بات ثابت. لیکن اللہ لا مکان. اور کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اندر اختلاط کیے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. ساتھ ہونے کا معنی ہے ہم جہاں بھی ہوں اللہ بذات ہی ساتھ موجود ہے. اسی سے ایک اصطلاح اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ ناظر ٹھیک ہے، دیکھنے والا، دیکھنا ہے، وہ دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دیکھتا ہے. لیکن حاضر کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ حاضر کا معنی بذات ہی کہیں موجود ہونا. کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حاضر کا کوئی ذکر نہیں، کوئی اس بات نہیں. بذات ہی موجود ہے. اللہ بذات ہی عرش پر ہے، بعلم ہی و قدرت ہی و سمع ہی و بصر ہی. پوری دنیا اور ہر مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن ذات اس کی عرش پر. یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کے شایان شان. اگر بذات ہی موجود ہے تو نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال نہیں. بذات ہم بھی موجود ہیں جہاں بھی موجود ہوں. جب موجود ہوں گے کسی مقام پر، اس مقام کا علم ہم کو حاصل ہو جائے گا. اتنے آپ سامعین میری اس بات کو سن رہے ہیں، آپ کے گھروں کو میں نہیں جانتا، میرا علم قاصر ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں پہنچ جاؤں اور آپ کے گھر کو دیکھ لوں تو اس کا علم مجھے حاصل ہو جائے گا. تو بذات ہی کسی مقام پر جانا اور اس جگہ کا علم لے لینا یہ تو مخلوق بھی کر سکتی. اصل کمال کیا ہے کہ وہ ذات عرش پر کتنی بلندی پر، اور کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں. ورنہ کسی مقام پر
بذات ہی حاضر ہو کر، موجود ہو کر، تو علم ہم بھی لے سکتے. اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہوا. پھر یہ حاضر کی صفت جو ہے اس میں تواضع ہے، جھکاؤ ہے، اس میں جھکنا. اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع نہیں ہے، اس کے لیے کبر ہی کبر ہے، بڑائی بڑائی.